الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کل یا معین الدین چشتی قادری امنا رہے یا غوث اعظم نیزنم بمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم نیزن. ہمارے رسول کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے اور آقا کریم علیہ السلام اس دنیا میں جو تشریف لے کر کے آئے وہ اونچ نیچ ذات پات امیر غریب کالا گورا ان تمام فرق کو مٹانے کے لیے آئے اور اس تعلیم کا اثر اگر آپ کو دیکھنا ہے تو کسی بھی مسجد میں آپ چلے جائیں اگر رعایا میں سے کوئی بندہ مسجد میں پہلی صف میں آ جائے اور بعد میں بادشاہ آتا ہے، جب سجدے میں جاتا ہے تو بادشاہ کا سر وہاں ہوتا ہے جہاں ایک عام آدمی کا پیر رہتا ہے. یعنی تمام اونچ نیچ ذات پات کو امام الانبیاء مٹانے کے لیے آئے تھے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. لیکن آخری خطبے میں حجت الوداع کے موقع پر حضور نے جو خطبہ دیا تھا اس میں چند جملے آپ کی سماعتوں سے حوالے. حضور نے فرمایا کہ میں نے آج تمام ایام جاہلیت کے رسموں کو اپنے قدموں کے تلے رون کر رکھ دیا. آج کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی امیر کو کسی غریب پر، کسی غریب کو کسی امیر پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک بزرگ محترم وہ ہے جو سب سے بڑا نیک ہے. بے شک سبحان. یہاں پر سارے فرق مٹا دیے گئے لیکن وہی اللہ نے اپنے حبیب سے کہلوایا قل اے محبوب آپ فرماؤ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. جاننے والے اور بغیر جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. جو علم والے ہیں، جو غیر عالم ہیں، جو غیر علم رکھتے ہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے. علوم کی بہت ساری قسمیں، معرفت کا علم، شریعت کا علم، حقیقت کا علم، سائنس کا علم، طریقت کا علم، بائیولوجی کا علم. دنیاوی علوم کی جانے دنیا میں کتنی شاخیں پائی جا رہی ہیں، بہت سارے علوم ہیں، لیکن علم والا جو بھی ہے جس فیلڈ میں ہے اس کے مرتبے کو، اس کی کوالٹی کو بغیر جاننے والا نہیں پہنچ سکتا. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عاقل بالغ پر فرض ہے. دنیاوی علوم بھی ہمیں سیکھنے کا مذہب اسلام روکتا نہیں ہے، منع نہیں کرتا. آپ دیکھیے قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. انسان، دنیا کا پہلا انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. ابھی ایک دن سجدہ نہیں کیا ہے، پتلا بنا کر کے تیار کیا گیا. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے فرشتوں آدم کے لیے جھک جاؤ. یہ جو ہزاروں سال کی عبادت گزار مخلوق تھی وہ ایک ایسے بندے کے سامنے جھکائی جا رہی ہے جو ایک لمحے ایک سیکنڈ کا عابد نہیں ہے. بات سمجھنے کی کوشش کرنا، علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے.
یہ کیوں جھکایا گیا، یہ کیوں سجدہ تعظیم کرایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی اللہ نے حضرت آدم کو چیزوں کے نام سکھائے تھے، اشیاء کے نام سکھائے تھے۔ اللہ اکبر! آدم علیہ السلام ابھی ایک سیکنڈ کے عابد نہیں ہے، ایک سیکنڈ کے زاہد نہیں ہے، آپ نے کوئی تسبیح تحلیل رب کی نہیں کی ہے، بلکہ ابھی بن کر کے پتلا تیار ہوا ہے، اور اللہ نے حضرت آدم کو علم عطا فرمایا، اور اللہ نے علم عطا فرمایا۔ علم کون سا؟ یعنی دنیا تک رہتے، دنیا تک جو علوم تھے، جو چیزوں کے نام تھے، حضرت آدم کو اللہ رب العزت نے سکھائے، لیکن یہ علم فرشتوں کو نہ تھا، ان ناموں کی جانکاری فرشتوں کو نہیں تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا کہ آدم کے لیے جھک جاؤ۔ آدم کے لیے نوری مخلوق کو جھکا کر کے اللہ نے دنیا والوں کو کیا میسج دیا ہے؟ اے دنیا والوں، اگر تم دنیا کو اپنی قدموں میں جھکانا چاہتے ہو تو عالم آدم کے علوم کے سب سے فارغ بن جاؤ، علم حاصل کرو، دنیا تمہارے سامنے جھک جائے۔ سبحان اللہ! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو ہمارے باپ آدم علیہ السلام کس وجہ سے ممتاز ہے؟ علم کی بنیاد۔ تو جب آدم کو علم دیا گیا تو آدمی کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ آدمی کو کہا جاتا ہے آدم کی اولاد ہے، اسی لیے تو آدمی کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ اپنے باپ آدم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے وہ علم حاصل کرے، ہے نا؟ بے شک سبحان پڑھو، علم حاصل کرو۔ اور سنیے، اسی آیت کے تحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ اب یہ بات الگ ہے کہ ہم دینی علوم کو اول درجے پر رکھتے ہیں اور دنیاوی علوم کو ثانوی درجے پر رکھتے ہیں، لیکن دنیاوی علوم کے بغیر بھی ہمیں نہیں رہنا ہے، اور صرف دنیاوی علوم بھی حاصل نہیں کرنا بلکہ دینی علوم بھی حاصل کرنا ہے، تبھی کام چلے گا۔ ابھی آپ یہاں بہت ساری باتیں سنیں، صرف ایک تعلیم سے کام نہیں چلے گا، ہم مسلمان ہیں تو ہمیں دینی تعلیم پر بھی عبور حاصل کرنا پڑے گا، اور دنیاوی تعلیم پر بھی بڑھ چڑھ کر کے محنت کرنی پڑے گی اور اپنے بچوں کو کامیاب بنانا ہے۔ سبحان اللہ! ابھی معاملہ آگے بڑھے گا، نہ پتہ چلا کسی کے پاس دین نہیں ہے تو کسی کے پاس دنیا کا علم نہیں ہے۔ کوئی دین سے ناشنا ہے تو دنیاوی علوم سے ناشنا ہے، کام نہیں چلے گا۔ مدرسے ایسے کھولے جائیں جن میں دین بھی ہو دنیا بھی ہو، اسکول ایسے کھولے جائیں جن میں دین بھی ہو دنیا بھی ہو، تبھی کام چلے گا، تبھی بیلنس ہوگا۔ آئیے اس آیت کے تحت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی سے گفتگو فرما رہے تھے، وہ صحابی محض گفتگو تھے رسول اللہ سے۔ وہی آئی آقا کی بارگاہ میں، عرض کرتا ہے فرشتہ یا رسول اللہ، یہ جو صحابی ہے نا آپ کا، یہ ایک ساعت کی زندگی اس کی باقی ہے، ایک ساعت کی زندگی اس کی باقی ہے، اس کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اب سنیے، ایک ساعت کی زندگی، آج اگر کسی انسان کو پتہ لگ جائے کہ گھنٹہ گھر کے بعد، ایک گھنٹے بھر کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا، مجھے موت آ جائے گی، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے پورے بینک بیلنس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اپنی اولاد کو جمع کر کے پلان بتائے گا، کاروبار کے منصوبے بتائے گا، کس پر کتنا قرض ہے، کس کو کیا دیا میں نے، کہاں سے کیا لینا ہے، وہ سب بتائے گا۔ لیکن قربان جائیے صحابی رسول پر، اور فکر دیکھیے اور حدیث پاک کی روشنی میں دیکھیے انہوں نے کیا کیا۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایک ساعت کی زندگی باقی ہے، اب مجھے بتائیے
میرے حل میں سب سے بہتر کام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا تم علم دین سیکھنے میں لگ جاؤ، اس سے بہتر کام کوئی نہیں۔ یعنی یہاں بھی سیکھنے کا حکم دیا، علم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ دنیا سے جانے والے ہیں، اس وقت بھی امام الانبیاء اپنی امت والوں کو پیغام دے رہے ہیں، تو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا سے جانے کا اگر تمہاری زندگی 1 گھنٹے کی بھی باقی ہے تو دنیا کے اندر جو تم کام کرو، وہ تعلیم حاصل کرو، وہ علم حاصل کرو۔ تو مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے، تعلیم حاصل کرنا چاہیے، سبحان اللہ، مرتے دم تک تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ راوی کہتے ہیں کہ ان صحابی کا مغرب کے وقت انتقال ہو گیا، پتہ چلا کہ اگر علم سے بہتر اگر کوئی اور چیز ہوتی تو حضور اس کو اسی کی تلقین فرماتے۔ تو علم سے بہتر کوئی کام نہیں ہے۔ یہ بھی جو قرآن و حدیث سے میں آپ کو دلائل دے رہا ہوں، یہ تعلیم کے متعلق ہے نا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، ہے نا۔ ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو موضوع سے ہٹ کے ہو، ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو اس پروگرام کا جو مقصد ہے اس سے ہٹ کے ہو۔ جتنی دیر بھی بولوں گا انشاءاللہ تعلیم پر بات کروں گا، اور اسلام کیا کہتا ہے تعلیم کے بارے میں وہ پیغام آپ تک پہنچاؤں گا۔ اور ایک بات، آج جو ہم سبقت رسالی میں ایک کسی وجہ سے ہم بول دیتے ہیں کہ اوپر والا جیسا چاہے گا ویسا کرے گا، اوپر والا ایسا کرے گا، یہ سب جملے گمراہی کے ہیں، ایمان نکل جاتا ہے سینے سے۔ لہذا خدا کے لیے صرف متعین نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، خدا تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو ہم خدا کو اوپر والا کہہ کر کے سب مقید نہیں کرتے، بلکہ خدا کو ہے تو مسلمانوں کی اور اپنے بندوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو جملے بول دیتے ہیں اوپر والا نیچے والا، یہ سب جملے گمراہی کے۔ مسلمانوں کو ایسے جملوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ایمان چلا چاہیے۔ اب کیونکہ میری ذمہ داری ہے، میں جس فیلڈ کا ہوں میری ذمہ داری ہے کہ ان کو عقیدے سے آگاہ کرنا۔ میں کسی کو پرپنز نہیں کر رہا ہوں، کوئی کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، صرف سکھانے کی مطلب سے میں اس مسئلے کو آپ تک میں نے پہنچایا ہے، اس لیے تعلیم کے حوالے سے یہ پروگرام ہے۔ بے شک، بہت خوب، سبحان اللہ۔ اب آقا کریم علیہ السلام کی حدیث، اس حدیث کو سننے کے لیے اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے لوگوں نے کیسی مشقتیں برداشت کی اور کیسے سفر کیے۔ کثیر ابن قیس یہ کہتے ہیں کہ میں دمشق میں، ایک صحابی ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں ان کے پاس دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا، اور میں جب ان کے پاس پہنچا تو میں نے کہا اے ابو درداء، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ رسول کریم علیہ السلام کی ایک حدیث روایت فرماتے ہیں۔ ہمارے آقا نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ حدیث سننے کے لیے میں آپ تک پہنچا ہوں۔ میرے رسول نے کیا فرمایا، میرے رسول نے کیا تعلیم دی؟ اللہ کہتے ہیں میں تجارت کرنے کے لیے مدینہ الرسول سے آیا ہوں، تجارت کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ کہاں دمشق ہے ملک شام میں اور کہاں مدینہ منورہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کے مدینے سے میں جو ہے ملک شام دمشق میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں کاروبار کروں، میں تجارت کروں، میں بزنس کے لیے نہیں آیا ہوں، میں مال کمانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں دولت کے لیے نہیں آیا ہوں، میں ثروت کے لیے میں نہیں آیا ہوں، میں اور کسی کام کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں علم حاصل کروں، میں اپنے مصطفیٰ کی تعلیم کو سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ میں ابو درداء، مصطفیٰ نے جو حدیث آپ کو تعلیم فرمائی ہے، مصطفیٰ نے جو حدیث آپ نے سنی ہے، وہ حدیث ذرا سنا دیجئے، وہ حدیث ذرا
تلاوت کر دیجئے۔ اللہ اکبر، آج ہم اپنے وہ کہاں مدینے سے علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، مدینے سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں گئے؟ ملک شام۔ اور اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا، ٹرین نہیں تھی، بس نہیں تھی، بائک نہیں تھی، موٹر کار نہیں تھی، بلکہ لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، خچروں پر سفر کیا کرتے تھے، اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے۔ اور اللہ اکبر، ان کا جذبہ دیکھیے تعلیم حاصل کرنے کا، ان کا جذبہ دیکھیے علم حاصل کرنے کا۔ لیکن آج ہم بھی اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، ہم مسجدوں کے میناروں سے، مسجدوں کے منبروں سے آواز دی جاتی ہے پڑھاؤ اپنے بچوں کو، ایسے اسٹیجوں سے آواز دی جاتی ہے پیغام دیا جاتا ہے پڑھاؤ اپنے بچوں کو، لیکن اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے بچوں کو کالج بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی زندگی اور رسول کا فرمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر تم پڑھو گے تو یہ دنیا تمہارے سامنے جھک جائے گی، بغیر پڑھے دنیا کے اندر ترقی حاصل کر لو یہ ناممکن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا، تو ابو درداء سے کہا یہ ابو درداء ذرا بتائیے کون سی حدیث ہے؟ تو ابو درداء کہتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا، میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ خدا کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے۔ اور آگے آقا نے ارشاد فرمایا فرشتے اس طالب علم کی عزت کے لیے، اس طالب علم کی عزت کے لیے جو ہے وہ اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں اس کے نیچے۔ اور مزید فرمایا کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے، یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں، پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں، وہ مچھلیاں بھی عالم کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتی ہیں۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ انبیاء کے علوم کے وارث علماء ہیں، عالم انبیاء کے علم کے وارث ہیں، انبیاء کا ترکہ درہم و دینار نہیں ہے، بلکہ وہ وراثت میں علم چھوڑتے ہیں۔ جس نے علم حاصل کر لیا سمجھ لو اس نے پورا حصہ پا لیا۔ اللہ اکبر، نبی نے وراثت میں کیا چھوڑا ہے؟ نبی نے وراثت میں تعلیم چھوڑی ہے، نبی نے وراثت میں علم چھوڑا ہے، نبی نے وراثت میں اللہ اکبر درس چھوڑا ہے، نبی نے وراثت میں علم چھوڑا ہے۔ اب جو علم حاصل کرے گا وہ پورا حصہ پا لے گا، وہ نبی کا وارث بن جائے گا۔ لہذا مسلمانوں پڑھو، علم حاصل کرو، تعلیم۔ یہ حدیثیں ہمیں کیا کہتی ہیں؟ یہ حدیثوں کے اشارے ہمیں کیا دیتے ہیں؟ پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیتے ہیں، گریجویٹ بننے کا حکم دیتے ہیں، ایجوکیشن حاصل کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے اسلام میں سب کچھ ہے، کسی اور طرف جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا اسلام اپنا بہترین ہے، اس میں جو محنت کرے گا اپنی مراد اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت صفوان آتے ہیں، علم حاصل کرنے والے کی فضیلت، عالم دین کی فضیلت۔ حضرت صفوان آئے، حضرت صفوان جب آئے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور مسجد میں سرخ لکیردار سرخ چادر، سرخ کمبل کا ٹیک لگائے ہوئے حضور آرام فرما رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، میں علم دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا طالب علم تجھے خوش آمدید، جب کوئی دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے
اس کی محبت میں اپنے پروں کو اس کے اوپر ڈھانپ لیا کرتے ہیں، اور کچھ فرشتے بعض فرشتوں کے اوپر طالب علم کی محبت میں سواری کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا پر پہنچ جایا کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، تعلیم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ نے تقریر بھی جو ہے وہ ختم کرنے کی طرف لے کر کے جا رہا ہوں۔ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھیے علم والا آصف بن برقیہ، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان تمہیں دو چیزیں چاہیے، دو چیزیں دوں گا میں، اب ان دو چیزوں میں سے تمہیں اجازت ہوگی ایک چیز جس کو چاہو سن، جلدی سن لیجیے۔ ایک علم، دوسری سلطنت چاہیے، علم چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا مولا مجھے علم چاہیے۔ اللہ نے جب کو علم عطا فرمایا تو علم کی بدولت رب العزت نے ان کو سلطنت کی عطا فرما دی۔ کیا مطلب؟ علم حاصل کرو گے سلطنت وجود میں آ سکتی ہے، علم حاصل کرو گے معاشرے کے اندر سے برائیاں ختم ہو سکتی ہے، علم حاصل کرو گے تو عورتوں کو عزت دی جا سکتی ہے۔ اس معاشرے کے اندر تعلیم عام ہو جائے، زنا کا دروازہ بند کیا جا سکتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر تعلیم عام ہو جائے، غربت کا جنازہ نکالا جا سکتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر تعلیم عام ہو جائے وہ معاشرہ ترقی کرے گا۔ جس معاشرے کے اندر تعلیم عام ہو جائے وہاں عدل قائم ہو جائے گا۔ جس معاشرے کے اندر تعلیم عام ہو جائے عدالت میں خیانت نہیں ہوگی۔ جس معاشرے کے اندر تعلیم عام ہو جائے وہ معاشرہ بلندیوں پر جائے گا۔ یعنی جس معاشرے کے اندر تعلیم عام ہو جائے سارے فسادات ختم ہو جائے۔ تعلیم کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے علم مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت بھی عطا فرما دی۔ اب قرآن کے حوالے سے بات کروں گا۔ آپ نے فرمایا ملکہ بلقیس جو یمن کی رہنے والی تھی، کہا کہ ملکہ بلقیس کو خط لکھا کہ تو میرے حضور حاضر ہو رہا، مسلمان ہو جا۔ وہ چلی وہاں سے، لمبا واقعہ لیکن اس پر نہیں جانا، میں موتی اور جوہر نکال رہا ہوں اس واقعے سے۔ وہ جب چلی وہاں سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تو آپ نے کہا کہ میں اس کا تخت یہاں چاہتا ہوں۔ اور تخت کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَهُ عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا تخت عرش عظیم تھا، بڑا ہیرے جواہرات مرصع سے، اور 7 تالوں کے اندر بند کر کے آئی تھی، 7 کمروں کے اندر بند کر کے آئی تھی۔ جب وہ چلی آئی، آنے کے بعد کیا کہا اس نے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس کا تخت چاہیے۔ تو ایک جن نے کہا کہ وہ جنات پر حکمرانی کیا، کہا حضور میں لے کے آ جاؤں۔ کہا کب؟ کہا آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے۔ تو آپ کا دربار دوپہر تک لگتا تھا، آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو کہا کہ اس سے پہلے ہم نہیں لا سکتے۔ جنات نے جواب دے دیا، لاجواب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جب جنات لاجواب ہو گئے، جنات کی طاقت کی انتہا ہو گئی، تو وہی ایک عالم ربانی کھڑا ہوا، وہیں پر ایک عالم کھڑا ہوا، وہیں پر ایک جاننے والا کھڑا ہوا، وہیں پر ایک علم والا کھڑا ہوا۔ وہاں پر ایک عالم کھڑا ہوتا ہے جس کا نام آصف بن برقیہ تھا۔ اس نے کہا تھا حضور آپ دعا فرمائے، میں پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کے تخت کو آپ کی بارگاہ میں لا کر کے حاضر کروں۔ سبحان اللہ۔ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ پلک جھپکنے سے پہلے اللہ اکبر، پلک جھپکنے سے پہلے کون سا آدمی کام کر سکتا ہے؟ ادھر پلک جھپکی یہاں سے اس کی ادھر بھی نہیں ہو سکتا۔ میں بتانا چاہتا ہوں قرآن کہتا قول الذی عنده علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ وہ کتاب کون سی تھی؟ وہ کتاب تھی زبور، یعنی وہ زبور کے عالم تھے، انہوں نے زبور کا علم حاصل کیا تھا، وہ عالم تھے زبور کے۔ میں کہتا ہوں جب زبور کے عالم کا مرتبہ، کوالٹی، اس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ سینکڑوں میل کی دوری سے ملکہ بلقیس کے تخت کو لا کر کے دربار سلیمان علیہ السلام نے حاضر کر دیا تھا۔ تو امت محمدیہ کے غوث عالم جو کہ قرآن کا عالم ہو، قرآن کا علم رکھنے والا ہو،
جانیے علم والے بغیر علم والے برابر برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ جو لشکر چلا تھا سلیمان علیہ السلام کا، تو چیٹی نے کہا تھا، چوٹی نے کہا کہ اے چوٹیوں، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تمہیں کچل دے، پاؤں کے تلے رول دے، جلدی جلدی اپنے بلوں میں چلے جاؤ۔ امام راضی فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اس چیونٹی کو قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کی ملکہ بنا دیا۔ کس لیے؟ وہ چیونٹی جانتی تھی، اس کو علم تھا۔ کیا علم تھا؟ کہ سلیمان علیہ السلام کا تربیت یافتہ لشکر جان بوجھ کر کے کسی ننھی سی جان چیونٹی کو بھی نہیں مسل سکتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جانوروں کو ایک دوسرے پر فضیلت دینے والی چیز کیا ہے؟ وہ علم ہے، علم۔ ایک کتا وہ ہوتا ہے جو شکار کے لیے تیار کیا جاتا ہے، شکار کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اس کتے کا شکار جائز ہے۔ ایک کتا وہ جو عام کتا ہوتا ہے، وہ اگر کسی کو شکار کرے، وہ شکار میں مر جائے تو جائز نہیں ہے۔ جس کو سکھایا گیا ہے، دیا گیا ہے، اس کا شکار جائز ہے۔ فرق کیا ہے دونوں کتے؟ ایک کے پاس علم ہے، ایک کے پاس علم نہیں ہے۔ تو جب جانور سے ممتاز ہو سکتا ہے علم کی بنیاد پر، تو انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، وہ جب علم حاصل کرتا ہے تو کیوں نہیں بے علموں سے محتاج ہوتا ہے؟ وہ ممتاز ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا علم حاصل کرو، بغیر علم کے کام نہیں چلے گا۔ ہمارا قرآن ہم سے کہتا کیا ہے؟ بس یہ میسج سن لو، بات ختم۔ اس کے بعد ہمارا قرآن ہم سے کہتا کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے، پڑھو پڑھو۔ دیکھیے سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی قرآن کی، وہ کیا نازل ہوئی؟ اقرا، پڑھو، اقرا، پڑھو، اقرا، پڑھو۔ کیا مطلب؟ صحرائے عرب میں اور بھی تو بہت سارے فتنے تھے۔ جب کسی جگہ کوئی ڈی ایم آتا ہے نا، کسی ڈی ایم کی تقرری ہوتی ہے، تو وہ آ کر کے سب سے بڑے بڑے مسئلوں کو دیکھتا ہے پہلے، ہے نا؟ سب سے بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے مسائل کو بعد میں دیکھتا ہے۔ جب بڑے بڑے مسائل حل کر لیتا ہے تو چھوٹی چیزوں کی طرف توجہ دیتا ہے، بڑے بڑے مسائل حل کرتا ہے۔ قرآن جب نازل ہوا ہے، اما عائشہ سے عرض کرتے ہیں، اما عائشہ آپ بتائیے قرآن کی کیفیت کیا تھی جب نازل ہوا؟ اما عائشہ فرماتی ہے حضرت جبریل وحی لے کے آئے، اقرا پڑھو، اقرا پڑھو، یعنی قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے، اللہ پڑھنے کا حکم دیتا ہے کہ عرب کی زمین پر جزیرہ عرب میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تعلیم کا ہی تھا، کیا اور دوسرے مسائل نہیں تھے؟ یقیناً بڑے بڑے مسائل تھے۔ بات سمجھنے کی کوشش کرنا، انشاءاللہ اس سے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی اور بہت اچھا پیغام جائے گا انشاءاللہ اس چیز سے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے کرپشن ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جب قرآن مجید مکے کی سرزمین پر نازل ہونا شروع ہوا تھا تو پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ بڑے بڑے مسائل تھے جزیرہ عرب میں، زنا عام تھا، زنا کے دروازے کھلے ہوئے تھے، جو قبیلے آپس میں جست و گریبہ تھے۔ اللہ اکبر۔ عورتوں کو عزت نہیں دی جاتی تھی، بچیوں کا قتل عام کیا جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کسی کا کانا کسی کے کانے سے جب ٹکرا جایا کرتا تھا، 70 برس تک تلواریں چلتی رہی ہیں۔ قتل و غارت کے بازار گرم تھے، زنا کے اڈے آباد تھے، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ایک بڑا مسئلہ تھا، خانہ کعبہ کا ننگے ہو کر کے لوگ لباس کیا کرتے تھے، ایک بڑا مسئلہ تھا۔ لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، ایک بڑا مسئلہ تھا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں مسلمانوں، قرآن مجید کی اگر پہلی آیت نازل ہونا چاہیے تھی تو ادیان باطل کے بارے میں نازل ہونا چاہیے تھی، کفر کے بارے میں آیت کرنا چاہیے تھی، لیکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقرا کہہ کر کے یہ بتایا دنیا والوں کو کہ تم پڑھو، اس معاشرے کے اندر تعلیم عام ہو جائے، زنا کے اڈے بند ہو سکتے ہیں، اس معاشرے کے اندر تعلیم عام ہو جائے، عورتوں کو عزت مل سکتی ہے، اس معاشرے کے اندر تعلیم عام ہو جائے، عدل و انصاف قائم ہو سکتا ہے، اس معاشرے کے اندر تعلیم عام ہو جائے، امانت میں خیانت نہیں ہوگی، اس معاشرے کے اندر تعلیم عام ہو جائے، ملک ترقی کرے گا، اس معاشرے کے اندر تعلیم عام ہو جائے،
सेवादार खत्म होते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। पढ़ो, बगैर पढ़े कोई हल नहीं है कौन मुस्लिम से। जब तक पढ़ेंगे नहीं, ये सारा शुरू से लेके आखिर तक कहने का लफ्ज़ बात ये है कि तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो, दीनी उलूम भी और दुनियावी उलूम भी। हम सिर्फ दुनियावी उलूम भी हासिल नहीं करेंगे बल्कि दीनी उलूम भी हासिल करेंगे। इसलिए कि जब बच्चा हाफिज बनकर डॉक्टर बनेगा, जानते हो उसकी जो निगाह होगी वो मरीज की जान बचाने पर होगी, उसकी जेब पर नहीं होगी। बाद में देखा जाएगा जब आलिम बनकर के हाफिज बनकर के बच्चा वकील बनेगा तो वो झूठे केस नहीं लड़ेगा, ना हराम को हलाल साबित नहीं करेगा, बल्कि आदमी वो इंसाफ के सारा मैदान अमल में उतरेगा और मखलूक को अच्छा फायदा पहुंचाएगा। किसी भी इल्म जब उसके अंदर आ जाता है ना, दीनी इल्म, तो उसकी बड़ी क्वालिटी बढ़ जाती है। और एक बात मैं बताऊं, जो आलिम बनकर या हाफिज बनके जो दुनियावी इल्म हासिल करते हैं ना, तो बड़े कामयाब भी हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि एक तो अल्लाह का फजल होता है, दूसरी वो मेहनत करने की उनकी आदत होती है, चिपक करके बैठ जाने का इल्म हासिल करने की उनको आदत होती है। इतनी मेहनत और किसी में नहीं करता बंदा जितना दीन हासिल करने में। कुरान मजीद की मोटी किताब है, हर जबर ज़ेर के साथ बंदा याद करता है। ये तो अल्लाह की नवाज़िशात है, रसूल करीम का मौजज़ा है। लेकिन मेहनत पर बताना चाहता हूँ कि बच्चा जब दीन का इल्म हासिल करता है वो इतना मेहनती हो जाता है, उसको जिस शोबे में निकाल दो, जो तालीम उसको इंशाअल्लाह उसको कर लिया करता है, नैया पार लग जाती है उससे। तो हमें पढ़ना है दीन भी और दुनिया भी इंशाअल्लाह। हम ना बदलेंगे माहौल को तो कौन बदलेगा? हम अमल नहीं करेंगे तो कौन बदलेगा? दो तीन शेर नाते पाक के उसके बाद सलात सलाम फरमाइश आगे मैं खत्म कर रहा था इसलिए कि वक्त भी हो चुका है। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद इब्न अब्दुल करम अलैहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी तकदीर की खामी का हर एक गम निकल जाए, मेरी तकदीर की खामी का हर एक गम निकल जाए, मेरे सर से मेरे मस्जिद भाई बहुत अच्छा साउंड है आपका। और पहली मर्तबा इस इलाके में मैंने बुलाया है, जहांगीरपुरी से को बुलाया, मैं एक प्रोग्राम में गया था वहाँ आज़ाद से, बहुत अच्छा साउंड है। अल्लाह तबारक व तआला इसमें मज़ीद तरक्कियाँ दे, इंशाअल्लाह आगे से आपको याद किया जाएगा। मेरी तकदीर की खामी का हर एक गम निकल जाए, मेरे सर से ये सौदाए जहाँ एक दम निकल जाए, मेरे दिल से हवस साया खुदा आलम निकल जाए, मेरे दिल से हवस साया खुदा आलम निकल जाए, तो इलाही आरज़ू इलाही आरज़ू इतनी तो तुमसे कम निकल जाए, रसूलुल्लाह के कदमों में मेरा गम निकल जाए, रसूलुल्लाह के कदमों में मेरा गम निकल जाए, निकल जाए निकल जाए निकल जाए निकल जाए, रसूलुल्लाह के कदमों में मेरा गम निकल जाए। यूं अर्शे हक़ तआला गूंज उठे मेरे नालों से, कहे खल्लाक़े आलम कौन है देखो फरिश्तों से, फलक देखे ये मंजर भी ताज्जुब की निगाहों से, फलक देखे
نگاہوں سے تو میرا نکل جائے مناتے مصطفیٰ پڑھتا رب نکل جائے نکل جائے نکل جائے نکل جائے نکل جائے رسول اللہ کے قدموں میں میرا دم نکل جائے. موت کے وقت اسرائیل علیہ السلام سے جو نبی کا دیوانہ وہ کیا کہتا ہے شعر میں سماعت کریے. میرے دیدار کی دنیا سجانے دو محمد کو میرے دیدار کی دنیا سجانے دو محمد کو میرے اعمال کی بگڑی بنانے دو محمد کو میرے اعمال کی بگڑی بنانے دو محمد کو مجھے کچھ حال دل اپنا سنانے دو محمد کو مجھے کچھ حال دل اپنا سنانے دو محمد کو تو ٹھہر جاؤ میں جن کا ہوں وہ آ جائیں تو میرا دم نکل جائے میں جن کا ہوں وہ آ جائیں تو میرا دم نکل جائے نکل جائے نکل جائے نکل جائے نکل جائے رسول اللہ کے قدموں میں میرا دم نکل جائے. آخری شعر سماعت کر لیجیے. اٹھاؤں ہجر کے سس میں یہ طاقت اب نہیں آتا اٹھاؤں ہجر کے سس سے اٹھاؤں ہجر کے سس میں یہ طاقت اب نہیں آتا جدائی کا علم سہنے کی ہمت اب نہیں آتا دل مضطر کو بہلانے کی صورت اب نہیں آتا دل مضطر کو بہلانے کی صورت اب نہیں آتا دل مضطر کو بہلانے کی صورت اب نہیں آتا تو دکھا دو ایسا نہ ہو اس آرزو میں دم نکل جائے کہیں ایسا نہ ہو اس آرزو میں دم نکل جائے کہیں ایسا نہ ہو اس آرزو میں دم نکل جائے نکل جائے نکل جائے نکل جائے نکل جائے رسول اللہ کے قدموں میں میرا دم نکل جائے.